مفردات میں فرماتے ہیں کہ عمرہ ایسی زیارت ہے جس میں محبت بھی شامل ہو. محبت سے جو زیارت کی جائے اسے عمرہ کہتے ہیں. عمرے کا طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عمرے میں سب سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. حج کے لیے بھی احرام ضروری ہے. احرام یہ ہے کہ 2 انسلی چادریں، ایک کو تہبند کے طور پر باندھ لیا جائے اور ایک کو اوپر لیا جائے. یہ مرد کے لیے ضروری ہے. اور سر نہیں ڈھانپ سکتے، بند جوتا نہیں پہن سکتے. جبکہ عورت کے لیے احرام صرف یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ ننگا رکھے، باقی وہ عام کپڑے پہن سکتی ہے. جبکہ مرد سلی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں پہن سکتا، بنیان یا پھر چادریں کے سلی ہوئی ہوتی ایسی کوئی چیز نہیں پہن سکتا. ہاں بیلٹ وغیرہ پہننا یہ چونکہ مجبوری ہے، پاسپورٹ وغیرہ رکھنا ہوتا ہے، پیسے رکھنے ہوتے ہیں تو بیلٹ پہننے کی اجازت ہے. سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ احرام میقات سے پہلے باندھا جائے. میقات ایک مقررہ جگہ ہے جس سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے. پاکستان اور چین والوں کے لیے مقام یلملم میقات ہے. مدینہ منورہ کی جانب سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے. عراق والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے. نجد والوں کے لیے جو نجد کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے مقام کرن میقات ہے. اور مصر اور شام والوں کے لیے جحفہ نامی جو مقام ہے وہ میقات ہے. اس سے پہلے احرام باندھا جا سکتا. یوں بھی ہو سکتا ہے فرض کریں اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں لاہور سے یا اسلام آباد سے تو یہاں سے بھی احرام باندھ کے جا سکتے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاز میں میقات سے پہلے احرام باندھ لیں. جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے تو وہاں بھی احرام باندھ سکتے ہیں. احرام باندھنے کے بعد بہتر طریقہ یہ ہے کہ غسل کر کے بندہ احرام باندھے، یہ سب سے بہتر ہے. اور غسل نہ کریں وضو کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. احرام باندھ کے ہم نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے اللہم انی نویت العمرہ فیسر حالی. مولا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما. وتقبلھا منی، اسے میری طرف سے قبول فرما. اگر حج کرنا ہے تو عمرے کی جگہ حج کا لفظ بول رہے. یہ پہلا کام ہو گیا. اب آپ نے وہاں پہنچنا ہے، راستے میں آرام کرنا چاہیں جا کے مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل میں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو سیدھے بھی جا سکتے ہیں. سامان اپنے کمرے میں رکھ کے تو آپ سیدھے جا سکتے ہیں مسجد حرام میں. سب سے پہلے جا کے وہاں خانہ کعبہ کی زیارت کریں. اور یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ائمہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو بھی دعا بندہ کرتا ہے خدا وہ دعا قبول فرما لیتا. کسی نے لکھا یہ دعا کرو، کسی نے کہا آخرت کے لیے کرو، کسی نے کہا دنیا کے لیے کرو، کسی نے کہا یہ کرو، کسی نے کہا وہ کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دعا یہ کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں ایسا بنا دے ہماری ہر دعا قبول ہو جایا کرے. سبحان اللہ. دعا یہ کرے کہ مولا ہماری ہر دعا قبول کیا کر. خانہ کعبہ کی زیارت کریں. خدا کا وہ عظیم جلیل گھر، تصویروں میں تو اس کی اتنی عظمت ظاہر نہیں ہوتی. وہاں جا کے دیکھیں بڑے بڑے سخت دل وہاں جا کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. رقت امیز مناظر پیش آتے ہیں. تو جب آپ خانہ کعبہ میں پہنچے تو دوسرا کام جو عمرہ میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے کو. حجر اسود والے کونے سے چکر شروع کرنا ہے اور یہیں پہ آ کے چکر ختم ہوگا. اگر آپ کو خانہ کعبہ کے قریب میں جگہ مل جاتی ہے تو یہ چکر چھوٹا ہوگا، جتنے دور جاتے جائیں گے وہ چکر آپ کے لیے بڑا ہوتا جائے گا. تو قدموں کی جگہ پہ چونکہ وہاں رش ہوتا ہے تو وہاں قدموں کی جگہ پہ کالی سی پٹی انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے کہ یہاں
سے چکر شروع کرنا ہے اور یہاں پہ ختم کرنا ہے. تو اس کے ارد گرد 7 چکر لگانے ہیں. یہ طواف کہلاتا ہے اور یہ دوسرا کام ضروری ہے عمرے میں. اور یہی طواف حج میں بھی کیا جاتا ہے. طواف یہی ہے، عمرے کا بھی یہی، حج کا بھی یہی. اس کے بعد پھر آپ نے حکم ربی کے مطابق واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. بعد ازام آپ زمزم پیئیں، پانی جو ہے زمزم کا اس کو آپ نوش کریں. اس کے بعد پھر تیسرا کام جو عمرے میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے ہیں. صفا پہ جانا ہے، وہاں جا کے خدا تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے. وہاں پہ جو دعا مانگی جاتی ہے خدا قبول فرماتا ہے. وہاں پہ دعا کرنی ہے، چکر شروع کر دینا، صفا سے مروہ کی طرف روانگی چلنا شروع کر دینا. اور صفا اور مروہ کے درمیان جو لائٹیں ہیں، سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں تینوں طرف، اوپر بھی، دائیں بھی، بائیں بھی. وہ جب لائٹیں آئیں تو آپ نے بھاگنا شروع کرنا ہے، اور جب وہ لائٹیں دوبارہ آئیں اس وقت پھر آپ نے اپنی دوڑ ختم کر دینی ہے اور نارمل انداز میں چلنا ہے. یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جب سبز لائٹیں آئیں گی تو ان کے درمیان دوڑنا ہے. یہ مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین کے لیے یہ حکم نہیں، وہ نارمل انداز میں چلیں. اور اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کو خواتین کا پردہ کتنا خدا کی نظر میں عام ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہاں خواتین کو دوڑنے سے منع کر دیا. صرف مردوں کے لیے یہ حکم رکھا تاکہ خواتین کی زینت ظاہر نہ ہو اور وہ کسی کی توجہ کا مرکز نہ بنے، غیر مردوں کی توجہ کا مرکز نہ بنے. تو جب آپ صفا سے چلیں گے، مروہ پر پہنچیں گے، 1 چکر ہو جائے گا، وہاں سے پھر صفا پہ آئیں گے، 2 چکر ہو جائیں گے. اسی طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں. اور اس کے بعد حلق یا تقصیر، یعنی یا تو آپ نے بال چھوٹے کروا دینے ہیں اور یا پھر بالکل بال اپنے سر سے اتروا دینے. یہاں بیان کرتا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عمرے کے بعد جتنے بال کٹوائے جائیں اللہ تعالی ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا. لیکن یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ خواتین کے لیے حکم نہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف تھوڑے سے بال کٹوا لیں. تو یہ عمرے کا طریقہ ہے. حج میں بھی یہی کام کیے جاتے ہیں، لیکن حج میں عرفات میں جانا ضروری ہے. 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، اور 10 یا 12 ذی الحج کے دوران طواف کرنا ہوتا ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں، یہ فرض ہے. اس کے علاوہ منی مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے، منی میں شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. یہ چیزیں کچھ زائد ہیں. عمرہ جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مخصوص ایام ہیں، وہ انہی مخصوص ایام میں ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج یا عمرہ کرے اس پر یہ گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے، ان کے درمیان سعی کرے. ان الفاظ سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ جب وہ جگہیں جن پر اللہ کے نبی کی والدہ نے چکر لگائے وہاں جانا مشروع ہے، تو پھر وہ مقام جہاں سید الانبیاء تشریف فرما ہے، جہاں خدا کے حبیب تشریف فرما ہے، وہاں جانا کتنا اہم ہوگا. جب صفا مروہ پہ جانا ہے، وہاں اللہ کے بندے، نیک بندے کا گزر ہوا ہے، وہاں پہ جانا مشروع ہے، تو جہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہے وہاں جانے کا کیا مقام ہوگا. اس حوالے سے معجم کبیر طبرانی، جو کہ صحیح بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں. صفحہ نمبر 310 ہے اور جلد نمبر 12 ہے. اس میں حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی، کہ جو شخص حج کرے اور حج کرنے کے بعد میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی. اور اسی صفحے پر دوسری حدیث ہے من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، کس نے میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اور
کنز العمال میں، سنن بہقی میں، شعب الایمان میں اور بے شمار کتب میں حدیث پاک ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اس سلسلہ میں فیض الباری جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، انور شاہ کشمیری نے اسے مرتب کیا ہے، اس کا حوالہ پیش کروں گا، اس کے کچھ الفاظ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے، مکتبہ الرشید کوئٹہ کی طبع ہے، صفحہ نمبر 204 پہ وہ لکھتے ہیں وَيُمْكِنُ عِنْدِي رُؤْيَتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً، وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات ممکن ہے آدمی کو جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو سکتی۔ آگے لکھتے ہیں یہ اس کے لیے ممکن ہے جس کے لیے خدا تعالی یہ دولت اس کے مقدر کر دے۔ اور پھر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام سیوطی کے بارے میں یہ چیز کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں 22 بار ان کی زیارت کی، اور یہ بھی چیز لکھی کہ نہ صرف امام سیوطی نے زیارت کی ہے بلکہ بعض احادیث جو ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا ہے اور آپ کے جواب کے مطابق انہیں صحیح بھی کیا ہے۔ اور پھر آپ امام شعرانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کے متعلق بھی یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری شریف پڑھی اور آپ سے بخاری شریف کا درس لیا۔ تو حضرات محترم، اس آیت مقدسہ سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ جو اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں کے مقام ہیں وہاں جانا مشروع ہے، تو اسی طرح جو سید الانبیاء جہاں تشریف فرما ہے وہاں جانا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آگے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، فرمایا کوئی اپنے پاس سے کوئی زائد کام کرے، نفل کرے، تو خدا اس کا بھی صلہ دیتا ہے۔ تطوع کا معنی ہے خوشی اور رضامندی سے کرنا، نفل چونکہ لازماً کرنا ہوتا ہے، لیکن نفل وہ ہے جو بندہ اپنی خوشی اور اپنی رضا سے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اپنی رضا سے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو وہ بھی ضائع نہیں جاتی، خدا تعالیٰ اس کی بھی جزا دیتا۔ اس سلسلے میں یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جلد ثانی ہے، صفحہ نمبر 963 ہے، اس پہ ایک حدیث مبارک ہے، پوری سند اس کتاب پہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ میرا قرب جو ہے وہ اس وقت تک نہیں پاتا جب تک وہ فرائض کو پورا نہ کرے، فرائض کو پورا کر کے میرا قرب پاتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، زائد عبادتیں کرتا ہے، وہ اپنے نوافل کی وجہ سے میرے قریب ہوتا جاتا، میرے قرب کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، میرے قریب آتا جاتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں۔ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب فرائض کی ادائیگی کے بعد کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو نوافل کے ذریعے میرا وہ قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کے سوال کا، اس کی بات کا ضرور جواب دیتا ہوں اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو تطوع سے یہ چیز ثابت ہوئی
کہ نفل کام کیا جائے تو یہ بھی بہت